نحمد ونصلی علی رسول الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکریہ اویس بھائی آپ کا، آپ کے چینل کا۔ میں ایک دن آپ کے ساتھ یہاں حاضر ہوں، اب کچھ وقت کے لیے ہوں تو مجھے ایک جگہ جانا ہے، یہ بھی میں آغاز میں کر دوں۔ تو گزارش یہ ہے کہ حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ کی جیسے حضرت قبلہ مفتی زبیر صاحب نے شان اور عظمت بیان کی ہے، واقعتاً ایسا لگ رہا تھا کہ عشق اور محبت واہ وہ اپنے جوبن پر ہے، اور انہوں نے صحیح الاسناد روایات پیش کی ہیں، اور یہی طریقہ ہونا چاہیے جب ہم اہل بیت کی بات کریں تو لگے کہ ہم اہل بیت میں ڈوب کے بات کر ہائے رہے ہیں۔ ہائے سیدی اعلیٰ حضرت الشاہ احمد رضا خان فاضل بریلی علیہ رحمۃ الرضوان لکھتے ہیں کہ جب ہم علی کی بات کرتے ہیں تو صرف ہم علی کو دیکھتے ہیں، جب ہم ابو بکر کی بات کرتے ہیں تو پھر پوری توجہ ابو بکر صدیق پر ہوتی ہے، پھر ہم ادھر ادھر نہیں دیکھتے کہ یہ ایک کی محبت اور ایک کی عظمت بیان کرنے سے دوسرے کی کوئی کمی واقعہ نہیں ہوتی شان میں، اس بات کو پیش نظر رکھنا چاہیے۔ قرآن مجید فرقان حمید کیا کہتا ہے؟ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ تو یہ نبی علیہ السلام کے جو قرابت دار ہیں وہ کون ہیں جن سے مودت کی بات کی جا رہی ہے؟ ان میں آپ کو صف اول میں حضرت مولا کائنات نظر آئیں گے۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیے کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم میں، یہ عنکم مذکر ہے، وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیۃ الاولیٰ، ساری مؤنث کی بات ہو رہی ہے۔ قرآن التفات کر کے یہاں پر بات مذکر کی لا کے یہ کرتا ہے کہ اس میں علی بھی شامل ہیں، حسنین بھی شامل ہیں، اور ان کے ذیل میں حضرت سیدہ زہرا بھی ہیں، اور ہم اہل سنت و جماعت کے ہاں یہ جمہور کا مسئلہ ہے کہ ازواج مطہرات بھی شامل ہیں۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اسی طریقے سے قل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم میں نفس رسول حضرت مولا کائنات ہیں، اور لحم کا لحمی دموں کا دمی، یہ سیدی پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بھی کہا، اور ہمارے بزرگ کہتے رہے ہیں کہ حضرت مولا کائنات کی جو عظمت ہے، جو شان ہے، جو مقام ہے، اس کو تو نبی علیہ السلام نے بیان کیا، اللہ نے بیان کیا، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے اس کو تسلیم کیا ہے۔ کئی فیصلے ایسے ہیں کہ فاروق اعظم جیسے عظیم المرتبت انسان جو 22 لاکھ مربع کلو میل سے زیادہ علاقے کے حکمران ہیں، جی جن کے ایک اشارہ آبرو پر ادھر سے ادھر کائنات ہو سکتی ہے، اتنے بڑے آدمی، وہ یہ کہتے ہیں لولا علی لالا کا عمر، کہ اس باب میں علی آج موجود نہ ہوتا تو عمر ہلاک ہو جاتا۔ یہ کیا ہے؟ یہ حضرت مولا کائنات کے فیصلے ہیں۔ اور جس طرف آپ نے اشارہ فرمایا کہ مولا کائنات تو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مولا کائنات کو حق قرار دیا، الحق حیث دار علی، جہاں علی ہوگا حق وہاں ہوگا۔ میں آپ سارے کائنات کے لوگ یہ دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں حق پر چلا، حق یہ کہتا ہے کہ میں علی کے پیچھے چلوں، اس لیے مولا کائنات جب بھی فیصلہ فرماتے تو آپ کے فیصلے میں جو قاضی کی حیثیت سے آپ فرماتے، اس میں ہمیں کوئی کسی قسم کی خطا نظر نہیں آتی، کیونکہ آپ فیصلہ قرآن سے کرتے۔ میں ایک بات عرض کرنے لگا ہوں، ہو سکتا ہے قاری صاحب کہیں کہ اس کی سند صحیح نہیں ہے، میں سند کے حوالے سے بات نہیں کر رہا، میں صرف یہ بتانے کے لیے کہ اس زمانے میں جیسے آج کل میٹرنٹی ہوم ہوتے ہیں، خواتین کی بچوں کی پیدائش کے حوالے سے ہاسپٹل موجود ہیں خواتین کے الگ، تو اس زمانے میں دائیوں کے سنٹر ہوتے تھے مضافات مدینہ میں، تو ایک دائی کے گھر میں دو عورتوں کے ہاں بیک وقت بچے کی ولادت ہوئی، تھوڑی فرق سے، تو ایک کے ہاں بچی پیدا ہوتی ہے، ایک کے ہاں بیٹا پیدا ہوتا ہے، تو وہ دائی اتفاق سے باہر کسی کام سے جاتی ہے، تو جس کے ہاں بچی کی ولادت ہوتی ہے اس کو ہوش جلدی آ جاتا ہے، وہ جلدی جلدی اٹھ کے اپنی بچی لڑکے والی جگہ پر رکھ کر اور لڑکا اپنے پاس رکھ لیتی ہے جو بچہ ہوتا ہے، تو جب یہ والی بیدار ہوتی ہے جس کا بیٹا ہے تو فطرتی طور پر وہ اپنے بچے کی طرف لپکتی ہے، جب لپکتی ہے تو وہ کہتی ہے یہ تو بیٹا میرا ہے تیرا نہیں ہے۔ اب کوئی گواہ موجود نہیں ہے، دائی بھی گئی ہوئی تھی، وہ آئی، اس نے بھی وہی منظر دیکھا کہ لڑکا یہاں ہے لڑکی یہاں ہے، تو اس نے بھی وہی بات کرنی تھی، اس نے کہا میں نے دیکھا تو نہیں، لیکن کیا ہوا کہ جب یہ معاملہ عدالت تک پہنچا تو کوئی گواہ موجود نہیں ہے، قسمیں کھائی جا رہی ہیں، تو لوگوں نے کہا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ہم میں علی موجود ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے پاس جب یہ معاملہ پہنچا تو مولا کائنات علی المرتضیٰ نے، اور یاد رہے کہ جب میں مولا کہتا ہوں علی کو تو یہ کوئی حرج کی بات نہیں ہے، کیونکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا من کنت مولا فہذا علی مولا، جس کا میں مولا اس کا علی مولا ہے، تو یہ حضور کی واضح حدیث ہے، اس لیے میں علی کو مولا کہتا ہوں۔ مولانا طارق جمیل صاحب کو اللہ جزائے خیر عطا فرمائے، انہوں نے پہلی مرتبہ جب یہ کہا کہ میں اب حضرت کے بجائے مولا کہوں گا تو
ان کے ہم مسلک لوگوں نے ان پر اعتراض کیا، لیکن بعد میں اب تو سارے لوگ کہنے لگ گئے ہیں حرج کی کوئی بات نہیں ہے۔ تو اس وقت مولا کائنات کے پاس جب یہ کیس گیا تو آپ نے فرمایا کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں ابھی حل کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا ان دونوں کو کمرے میں لے جاؤ، ایک محترم خاتون ساتھ چلی جائیں، وہ ان کا دودھ نکالیں اور بالکل برابر دودھ ہو برتن میں، جتنا اس برتن میں ہے اتنا اس میں ہو، بالکل برابر، پھر ان کا وزن کریں۔ تو جب وزن کیا گیا تو برابر دودھ کا وزن جو لڑکے والے کی طرف کا دودھ تھا وہ زیادہ نکلا۔ تو آپ نے فیصلہ فرما دیا کہ بیٹا اس کا ہے۔ تو لوگوں نے بعد میں پوچھا آپ نے فیصلہ کیسے کیا؟ آپ نے فرمایا علی فیصلہ ادھر ادھر سے تھوڑی کرتا ہے، وہ تو قرآن سے کرتا ہے۔ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ، جب وراثت کے باب میں لڑکے کے 2 حصے ہیں تو اسی طریقے سے حضرت مولا کائنات نے کہا اللہ نے جو اس کا رزق رکھا ہے وہ بھی ڈبل رکھا ہے، اس میں طاقت اور قوت زیادہ ہے۔ یہ مولا کائنات کے فیصلے، اور صرف یہی نہیں، درجنوں بھر فیصلے آپ کو مل جائیں گے حضرت مولا کائنات میں کہ جس میں آپ جو ہے وہ فیصلہ فرما رہے ہیں اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین تحسین فرما رہے ہیں، حضرت ابوبکر تحسین کر رہے ہیں، حضرت عمر کر رہے ہیں۔ اور پھر اس گھرانے کی بات کیا ہے، میں مفتی ابو محمد صاحب کی بات کو یہاں دہراؤں گا، چونکہ میری کم علمی کہیں، کم فہمی کہیں، میں اس کتاب تک نہیں پہنچ سکا یا میں اس کو مطالعے میں نہیں لا سکا یا میری اس روایت تک رسائی نہیں ہے، صرف مجھے اجازت دیجیے گا یہ بات میں کرنے لگا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ انہوں نے اس دن ہمارے وہاں چینل پہ یہ بات کی، سارے علماء بیٹھے ہوئے تھے، کہ یہ گھرانہ اتنا عظیم گھرانہ ہے حضرت مولا کائنات کا کہ ان کے بیٹے ہیں حضرت امام حسن، اور ان کو اس لیے ابو الحسن بھی کہا جاتا ہے اور ابو تراب بھی کہا جاتا ہے۔ تو حضرت مفتی ابو محمد صاحب یہ کہنے لگے کہ حضرت سیدنا عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے حضرت حسن کو 2 غلام دیے، ایک فوت ہو گیا، ایک اپنے علاقے چلا گیا، تو خود لکڑیاں اٹھا کے لا رہے ہیں۔ حضرت عثمان راستے میں ملے، کہا غلام کہاں چلے گئے؟ انہوں نے بتایا کہ یہ معاملہ ہو گیا۔ کہا آپ پھر بھی لکڑیاں لا رہے ہیں، آپ کا یہ غلام عثمان تو حاضر ہے۔ میں نے کسی کتاب میں نہیں پڑھا، مفتی ابو محمد صاحب کی بیان کردہ روایت کو میں نے بیان کیا ہے۔ اور چلتے چلتے یہ بات عرض کر دوں، علی کو نبی علیہ السلام نے ابو تراب کہا ہے۔ آج ہم سب انسان ہیں اور انسانوں کی تکریم اللہ نے بیان کی ہے، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بنی آدم۔ بنی آدم جو ہے وہ مٹی سے بنے، اللہ نے ان کو عزت کے مقام پر فائز کیا، یہاں تک کہ حضرت آدم کے لیے فرشتوں کو کہا کہ ان کو سجدہ کرو۔ اتنی عظمتوں پر جو انسان پہنچے ہیں تو وہ سارے مٹی کے بنے ہوئے۔ علی کو رسول اللہ نے کہا ابو تراب۔ تو تکریم انسانیت تب مکمل ہوگی جب تکریم علی المرتضیٰ ہوگی۔